على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون عرب وفي رواية أخرى اقرأوا القرآن بأصواتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا اپنی طرف سے اور قاری شاہی صاحب کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ یقیناً اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے اور اس محفل کو رونق بخشی، اور ایک اعتبار سے میں یہ کہوں کہ یہ آپ حضرات کی خوش نصیبی ہے کہ آپ اپنے دندوں سے دنیا سے وقت کو نکال کے تشریف لائے اور ان علماء کا اور قراء کا اور حفاظ کا چہرہ دیکھنا آپ لوگوں کو نصیب ہوا۔ سورہ حشر پارہ نمبر 28 جو میں نے تلاوت کی ہے، دیکھو اس شیخ کا قرآن آپ نے سنا تو ہر وقف کے اوپر دل آپ کا گرما جاتا تھا۔ سبحان اللہ، احسنتا، اکرمتا، اجملتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، ذرا اس اللہ کو تو دیکھیں جو یہ کہہ رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ ہمارے دلوں کا کیا حال اگر یہ قرآن پہاڑوں کے اوپر نازل ہوتا تو اے دیکھنے والے تو دیکھتا کہ وہ سرما بن جاتا، وہ پس جاتا اور ختم ہو جاتا۔ یہ قاری شاہد صاحب نے جو بہت لمبا چوڑا انتظام کیا اور آپ حضرات کے خوش نصیبی کے مصر سے قراء تشریف لے کر آئے، اور زینت القراء میرے اور آپ کے مربی استاد قاری احمد میاں تھانوی صاحب الحمدللہ سٹیج کے اوپر جلوہ فروز ہیں، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ بہت سارے آپ حضرات کے اندر یقیناً ان کے طلباء اور دارالعلوم کے فضلاء بیٹھے ہوں گے، یہ منہ بولا ثبوت ہے کہ ضعف کی حالت میں، کمزوری اور بیماری کی حالت میں انہوں نے سٹیج کو زینت بخشی ہے۔ یہ آپ حضرات کو پتہ ہے نہ قاری صاحب کے والد صاحب ہیں نہ میرے والد صاحب ہیں، لیکن ان کو دیکھ کے کبھی ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہمارے والد صاحب موجود نہیں۔ ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کا پیار، ان کی الفت، ان کی سرپرستی کہ جب بھی قاری صاحب سے عرض کیا گیا الحمدللہ وہ یہاں پہ تشریف لائے، تو یقیناً آپ حضرات کی خوش نصیبی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو محفل حسن قرات منعقد کی گئی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک قرآن وہ ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، ایک قرآن وہ ہے جو میں اور آپ سنتے ہیں، اور ایک قرآن وہ ہے جو اس مصر والے نے پڑھ کے سنایا، ایک قرآن وہ ہے جو اس مصر والے نے پڑھ کے دکھایا۔ میرے دوستو، عزیز ساتھیوں، نزول کے اعتبار سے قرآن ایک ہی ہے، پڑھنے کے اعتبار سے قرآن بر صغیر والوں کا اور مصر والوں کا اور۔ آپ سوچیں تو صحیح، کیا کبھی ہمارے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی ہم اپنی سورہ فاتحہ ٹھیک کریں، ہم اپنا لہجہ ٹھیک کریں، ہم اپنا ترنم ٹھیک کریں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ سے سنیں، فرمایا اللہ تعالی خوبصورت قرآن پڑھنے والے کی آواز کو اس سے زیادہ غور سے سنتے ہیں جو کسی گانے والے کی آواز کو غور سے سنتا ہے۔ جیسے لوگ گانے پہ مست ہوتے ہیں نا، فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت قرآن کو سن کے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا قرآن کو پڑھا کرو عرب کے لہجے پر، کیونکہ یہ ان پہ اترا ہے، نہ ہمارا تلفظ، نہ ہمارا لہجہ، نہ ہمارا ترنم، نہ ہمارا انداز۔ تو اس محفل قرات کا ایک بہت بڑا ایک مقصد یہ تھا آپ حضرات کے دلوں میں شوق اور ذوق پیدا کرنا۔ ذرا بتائیں تو صحیح کس کس کا شوق ڈلیور ہوا ہے، کس کس کا شوق بیدار ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے بھی قرآن اچھا پڑھنا ہے، خوبصورت پڑھنا ہے۔ ایک اس شیخ نے سنایا
ایک وہ کیا لمحہ ہوگا کہ جنت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنیں گے. بولے سبحان اللہ. آپ نے یہ سنا ہے نا، داؤد علیہ السلام جب اپنی تورات کی تلاوت کرتے تھے ان کے ساتھ پہاڑ بھی ہلتے تھے، ان کے ساتھ پہاڑ بھی حرکت کرتے تھے. اتنی خوبصورت آواز ہوتی تھی. جب میں اور آپ جنت میں پہنچیں گے، یہ تو مصر کے قراء ہیں، پھر ان سے بھی بڑے قراء موجود ہیں، استادوں کے استاد موجود ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن سنیں گے تو کیا حال ہوگا. پھر حضور کے بعد جب اللہ تعالیٰ خود جس کی کتاب ہے، جس کا کلام ہے، وہ تلاوت فرمائیں گے تو میرا آپ کا کیا حال ہوگا. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ یہ سلسلہ 6 سال سے جاری ہے. الحمدللہ مکتب تعلیم القرآن نور کوٹ قاری محمد شاہد زاہد صاحب، دیکھو آپ نے وہ حدیث قدسی سنی ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو بلاتے ہیں، آؤ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. وہ جبرائیل ان کی نگرانی میں وہ سپروائزر ہیں، جتنے فرشتے آتے ہیں سب کو بلاتے ہیں، آؤ اس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، میں جبرائیل بھی کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. وہ پھر پوری دنیا میں پھیل کے ہر شخص کے دل میں محبت کو اتارتے ہیں. میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں، یہ مکتب کا نظام آیا ہے تھائی لینڈ سے. وہاں پہ یہ کورس ہے 8 سال کا، اور پاکستان میں اس کا کورس ہے 6 سال کا. پاکستان کا جو ہیڈ آفس ہے صوبہ پنجاب کا وہ ہے جامعہ اشرفیہ لاہور، اور پورے پاکستان کا جو ہیڈ آفس ہے وہ ہے دارالعلوم کراچی. کہ جدید انداز میں بچوں کو بغیر مار اور پیٹ کے قرآن پڑھانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، ان کا لہجہ بھی بنانا ہے، ان کو تلاوت بھی سکھانی ہے، ان کو آداب بھی سکھانے ہیں. یہ محنت الحمدللہ 6 سال سے جاری ہے. لیکن 6 سال پہلے جب پورے ضلع میں مکتب کا نام و نشان بھی نہیں تھا، الحمدللہ جب قاری صاحب کی پہلی محفل ہوئی، آپ میں سے بہت سارے ساتھی موجود ہوں گے، اسی طرح بھرپور محفل اللہ پاک نے کروائی تھی. باقی یہ مدد اور نصرت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. آپ حضرات سے اتنی گزارش ہے کہ جیسے قرآن سن سن کے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہم کہہ رہے ہیں، میرا آپ کا جذبہ سبحان اللہ تک محدود نہ ہو، ماشاءاللہ تک محدود نہ ہو. ہم خود اچھے قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ہم خود اچھی تلاوت کرنے والے بن جائیں. کیا ان کا قرآن اور ہے، میرا آپ کا اور ہے؟ کیا ان پہ کوئی اور تجوید والا نازل ہوا، میرے آپ پہ کوئی اور نازل ہوا؟ نہیں میرے دوستو، غفلت میری آپ کی ہے، لاپرواہی میری آپ کی ہے. ہم نے دنیا کا ہر کام سیکھا، نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا. ہماری تو فاتحہ بھی ٹھیک نہیں ہے، سورہ فاتحہ بھی اس کے اندر اتنی بڑی بڑی لہنیں جلی ہم کرتے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے، اس محفل کا ایک مقصد تو پورا کریں کہ سارے ہی عزم کریں انشاءاللہ ہم نے قرآن ٹھیک کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ اس کے لیے مکتب کے اندر الحمدللہ 6 سال سے بالغان کی بھی ایک کلاس چل رہی ہے، بالغان کی، جس کے اندر بڑی عمر کے افراد اپنا قرآن ٹھیک کرتے ہیں، اپنی تجوید اور اپنی ترتیل، اپنے تلفظ کی ادائیگی وہ بہتر کرتے ہیں. جو نور کوٹ کے رہنے والے احباب ہیں وہ بھی بھرپور اس کے اندر شرکت کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹائم مختصر ہے، 2-3 باتوں میں بات سمیٹ رہا ہوں. میں دوبارہ قاری صاحب کی طرف سے آپ تمام حضرات کا، جس نے اس محفل کا انتظام کیا، جس نے محبت سے دیکھا، جس نے شرکت کی، جو باہر سے گزرتے گزرتے سبحان اللہ کہہ گیا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. اور بالخصوص وہ قراء اور علماء جو اپنا قیمتی وقت نکال کے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوئے، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. ہمارے مربی، ہمارے محسن، ہمارے استاد ڈاکٹر احمد میاں تھانوی صاحب، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بھرپور محبت سے جیسے قرآن سن رہے ہیں ایسے ہی اپنا قرآن ٹھیک کرنے کا بھی جذبہ ہو. سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.